خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم گرامی قدر سامعین المخلصین الموحدین دوستو بزرگوں عزیز ساتھیوں آج کا ہمارا درس قرآن سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 215 سے شروع ہو رہا ہے۔ درمیان میں کچھ حالات و واقعات کے پیش نظر کچھ عرصہ تک یہ کام
ملتوی رہا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور توفیق سے انشاءاللہ دوبارہ شروع ہوا، اور انشاءاللہ پوری کوشش ہوگی کہ اب دوبارہ درمیان میں ڈلے نہ آئے۔ بس اللہ تعالیٰ اپنی رحمت والا معاملہ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کے لیے عافیت والا معاملہ فرمائے۔ سورۃ البقرہ کا یہ درس قرآن چل رہا تھا۔ سورۃ البقرہ کے شروع میں عرض کیا تھا کہ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے جہاد اور انفاق فی سبیل اللہ کو ساتھ ساتھ میں بیان فرمایا ہے۔ یہ دونوں مسائل مقصودی مسائل ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنا مال خرچ کرنا۔ اسی ضمن میں اور بھی بہت سارے مسائل آئے ہیں، اور آئندہ انشاءاللہ آئیں گے بھی صحیح، کہ جس میں انتظامی امور کے حوالے سے چند باتیں تھیں کہ انتظامیہ نے کیسے حالات کو سنوارنا ہے۔ اس میں عام آدمیوں کے لیے بھی چند اصول و قوانین تھے، اور انتظامیہ کے لیے بھی۔ وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ میں عرض کر چکا ہوں۔ درمیان میں اللہ تعالیٰ نے امر مصلح، یعنی ایسے احکامات کہ جن پر عمل کرنے کی وجہ سے باقی دین کے احکام پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے، جیسے کہ نماز کا ذکر فرمایا، روزے کا ذکر فرمایا اور حج کا ذکر فرمایا۔ یہ سارے امر مصلح تھے کہ یہ آسانی کے لیے کہ اگر ان پر عمل کرو تو باقی دین کے احکامات پر بھی عمل کرنا آسان ہوگا۔ تو آیت نمبر 214 جو ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے جہاد کا ذکر فرمایا تھا، اور اس کے بعد آیت نمبر 215 میں اللہ تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر کیا، کہ جو دونوں مسائل ساتھ ساتھ چلتے ہیں، یعنی جہاد کا اور پھر انفاق کا، انفاق کا اور پھر جہاد کا۔ تو یہاں پہلے جہاد کا ذکر ہو چکا، اب اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اپنے راستے میں مال خرچ کرنے کا حکم بھی فرمایا اور اس کے احکامات بھی فرمائے۔ دیکھیے گا ترجمہ اور پھر عرض کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک ماذا ينفقون۔ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام سوال فرماتے ہیں، ماذا ينفقون، کہ کیا خرچ کریں وہ؟ قل، فرما دیجئے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی۔ فرمایا جو بھی تم خرچ کرو خیر سے، نیکی سے، اس کے مصارف والدین، قریبی رشتہ دار اور یتیم اور مسکین، وابن السبیل اور مسافر، وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ فرمایا جو بھی تم نیکی کے کام کرتے ہو، اللہ تعالیٰ ان تمام کو اچھے طریقے سے جاننے والا ہے۔ پورے قرآن مجید میں نا یہ جو انداز ہے نا کہ صحابہ کرام نے سوال کیا اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بذریعہ وحی اس کا جواب ارشاد فرمایا۔ پورے قرآن مجید میں 17 جگہیں ایسی کہ صحابہ کرام کا سوال اور پھر اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب۔ 9 جگہ وہ ہیں
کہ جو صحابہ کرام کے سوالات ہیں اور باقی جو ہیں 8 جگہ وہ ہیں کہ جس میں کچھ مشرکین، کچھ کفار اور کچھ اہل کتاب کی طرف سے سوال ہوئے، تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بذریعہ وحی ان کے جواب ارشاد فرمائے۔ تو یہ جو سوال آ رہے ہیں یسألونک، اس جگہ پر سورۃ البقرہ میں یہ تمام تر صحابہ کرام کی طرف سے سوال تھے، جو یہ بھی ہے فرمایا ماذا ينفقون، کہ ہم کیا خرچ کریں اللہ کے راستے میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مصارف کا ذکر فرمایا کہ خرچ کرنا آپ نے کن لوگوں پر ہے، باقی کیا خرچ کرنا ہے وہ تو فرمایا وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، جو کچھ بھی تمہیں میسر ہو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ اور اگلی آیت کریمہ آ رہی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے جو خرچ کرنا ہے قل العفو، جو آپ کی اپنی ضروریات سے زائد ہو وہ چیز خرچ کرنی ہے، وہ آگے چل کے اس کی میں تفصیل ذکر کرتا ہوں۔ اور دوسری بات یہ بھی سمجھ لیں کہ یہاں جو ذکر ہے وہ نفلی صدقات کا ذکر ہے، کہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہم اپنا مال خرچ کرتے ہیں، کبھی مسجد میں دے دیا، کبھی مدرسہ میں، کبھی کسی غریب آدمی کو، یہ نفلی صدقات ہیں۔ فرمایا کہ ان کا ذکر ہے، اور نفلی صدقات کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ تمام تر گنوائے ہیں کہ فَلِلْوَالِدَيْنِ، والدین پورے ہو گئے یا والدین ٹھیک ہے لیکن بیٹے کے پاس اللہ تعالیٰ نے مال و دولت زیادہ دیا، تو اس کو حکم ہے کہ وہ اپنے والدین پہ اپنا پیسہ خرچ کرے، اس لیے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے والدین کا ذکر فرمایا کہ انسان کی خدمت کا سب سے پہلا حق ہی والدین کا ہے، کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کی ہی خدمت کرے۔ اس کے بعد پھر اگلا نمبر ہے والاقربین، قریبی رشتہ دار۔ اچھا، حالانکہ والدین سے بھی تو رشتہ داری ہے نا، کہ والدین والد ہے یہ بیٹا ہے، لیکن والدین کا ذکر رشتہ داروں میں سے الگ کر کے فرما دیا، اس لیے کہ والدین کا مقام اور مرتبہ بھی تمام تر رشتہ داروں میں سے الگ سے ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے والدین کا ذکر فرمایا، والدہ کا الگ ذکر فرمایا اور والد کا الگ ذکر فرمایا۔ ادب احترام اس کا جب حکم آیا تو 15ویں پارے کی آیت وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا ہے، احسان کرنا ہے۔ وَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، فرمایا دونوں یا ان میں سے ایک کوئی بڑھاپے کو پہنچ جائے تو انہیں کوئی بھی جملہ ایسا نہیں کہنا، کوئی بھی لفظ ایسا نہیں کہنا کہ جس سے والدین کو تکلیف پہنچے۔ فرمایا اف ولا تنہرہما، ایک اف تک بھی انہیں نہیں کہنا، ولا تنہرہما، اور انہیں جھڑکنا بھی نہیں ہے۔ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور ان کے لیے دعا کرنی ہے مولا جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا ہے، میرے اوپر رحم کیا، تو بھی ان کے اوپر رحم فرما۔ تو یہاں سب سے پہلے والدین کا ذکر فرمایا کہ اپنے مال میں سے جب بھی خرچ کرنا ہے تو سب سے پہلا حق سو وہ والدین کا ہے۔ تو یہ نفلی صدقات مراد ہیں جی، جو زکوٰۃ وغیرہ ہے وہ یہاں مراد نہیں ہے، اس لیے کہ زکوٰۃ کے لیے تو الگ سے نصاب وہ آپ علیہ السلام نے مقرر بھی فرما دیا اور بیان بھی فرما دیا، اور کتنی زکوٰۃ دینی ہے وہ بھی مقرر فرما دی، کس نے دینی ہے یعنی صاحب نصاب کون ہے وہ بھی مقرر فرما دیا، اور پھر زکوٰۃ کا پیسہ کس پہ خرچ کرنا ہے جسے مصارف زکوٰۃ کہا جاتا ہے، تو فرمایا وہ کون کون سے ہیں، وہ 8 مصارف ہیں، ان کا بھی سورۃ توبہ میں الگ سے ذکر فرما دیا۔ تو یہاں ہے نفلی صدقات، تو سب سے پہلے اس میں ذکر فرمایا قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ، سب سے پہلا حق ہے والدین کا، وَالْأَقْرَبِينَ، اور دوسرا حق ہے قریبی رشتہ داروں کا۔ اب قریبی رشتہ داروں کا ذکر اس لیے فرمایا کہ حدیث مبارکہ ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی کسی غیر رشتہ دار پر خرچ کرتا ہے اس کو ایک ہی اجر دیا جاتا ہے، صرف مال خرچ کرنے کا،
اور اگر کوئی رشتہ دار بھی ہے اور پھر غریب بھی ہے، غریب رشتہ دار پر اپنا پیسہ خرچ کرتا ہے، اس کو 2 اجر دیے جاتے ہیں، ایک مال خرچ کرنے کا اور دوسرا صلہ رحمی کرنے کا۔ اور میں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے کا حکم فرمایا، صلہ رحمی کرو، اچھا سلوک کرو، اچھا سلوک کرو۔ اور آپ علیہ السلام نے اپنی زبان مقدس سے اس بات کی بار بار صراحت فرمائی، ایک دفعہ نہیں بلکہ بار بار صراحت فرمائی۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا صحابہ اکرام کو، فرمایا بتاؤ کہ سب سے زیادہ مرتبہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کس آدمی کا ہے؟ صحابہ اکرام مختلف جواب دے رہے ہیں۔ فرمایا یا رسول اللہ، جو نماز پڑھتا ہے، جو تہجد پڑھتا ہے، جو مال خرچ کرتا ہے۔ فرمایا نہیں نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں۔ پھر سوال کا رخ تبدیل فرمایا، فرمایا بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ قریب کون سا آدمی ہوگا قیامت کے دن؟ پھر وہی جواب آ، فرمایا نہیں نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ قریب قیامت کے دن وہ ہوگا جو رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے والا ہوگا۔ فرمایا جو رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے مزید اس کی صراحت فرمائی، فرمایا کہ اچھا سلوک یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی رشتہ دار آپ سے نیکی کرتا ہے آپ بھی بدلے میں نیکی کر دیتے ہیں۔ فرمایا یہ نیکی نہیں ہے، یہ تو آپ بدلہ کر رہے ہیں۔ نیکی یہ ہے کہ رشتہ دار آپ سے اچھا سلوک نہیں کرتے پھر بھی آپ اس سے اچھا سلوک کر رہے ہیں۔ فرمایا اصل کے اندر صلہ رحمی اس کا نام ہے، اس کو کہا جاتا ہے صلہ رحمی۔ لیکن آج تو ہم کچھ اور ہی کرتے ہیں، ہماری تو دشمنیاں بھی چلتی ہیں رشتہ داروں سے۔ کہتے نال دشمنی ہے جی، میری نان کا نال دشمنی جی، میری داد کا نال دشمنی ہے، کہنو ماری بات ہے سب کے ماں میں جی، جس کو مارا ہوا ہے ماموں کا بیٹا ہے جناب، ملویر لگ گئے اس کو مار سکا، اور پھر اس بات پہ فخر کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب ہم نے اتنا بڑا پہاڑ گرائے۔ حقیقت کے اندر کیا ہے کہ رشتہ داری کو قطع کرنے والا فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قریب بھی نہیں ہوگا قیامت کے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا قرب بھی نصیب نہیں فرمانا۔ بہرحال فرمایا والاقربین، اور قریبی رشتہ داروں پر اپنا مال خرچ کرو، والیتامی، اور یتیموں پہ۔ یتیم کسے کہا جاتا ہے؟ جس کا والد فوت ہوتا ہے، والد فوت ہو گیا تو اسے یتیم کا نام دیا جاتا ہے۔ ہاں والیتامی، اور ہمارے دور میں تو کچھ اور ہی نظام ہے، اور ہی نظام ہے کیا؟ اگر والد فوت ہو جائے نا تو اکثر اوقات میں ہم نے دیکھا ہے کہ والدہ جو ہے وہ بچوں کی پرورش کر لیتی ہے، مشکل میں کسی کے یہاں کام کر کے کس طرح کر کے مشکلات میں گزارا کر لے گی۔ اور اگر ماں فوت ہو گئی تو والد صاحب جو ہے وہ 1 مہینہ بھی صبر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب دوسری والدہ آ گئی تو پھر اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور سرائکی میں ایک کہاوت مشہور ہے جی کہ بدرو دی دھوپ تے بیڑی دی بھوک تے مترئی ماں دی موک، انہاں تو اللہ بچا گیا۔ یہ مشہور ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ ایک چھوٹا معصوم بچہ، اس کے بعد میں پڑھ رہا تھا ایک دن کہ والد نے پوچھا بچے سے کہ بیٹا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی یہ والدہ ٹھیک ہے یا جو پہلی ماں تھی آپ کی وہ ٹھیک ہے؟ تو بچے نے کہا کہ ابا جی بات یہ ہے میری پہلی والدہ جو تھی نا میری اپنی وہ جھوٹی تھی، یہ والدہ سچی ہے۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہتے میری اپنی والدہ جو تھی وہ مجھے کہتی تھی بیٹا اگر آپ شرارت کی نا تو میں نے آپ کو کھانا نہیں دینا، لیکن میں شرارت بھی کرتا تھا، وہ مجھے منتیں کر کے کھانا بھی کھلاتی تھی۔ اور یہ ماں ہے نا کہتی ہے نا شرارت کرے گا تو نہیں دوں گی کھانا، جب میں شرارت کرتا ہوں تو باپ جی 2 دن گزر جاتے ہیں مجھے کھانا نہیں ملتا کھانے کو۔ تو حالات تو پھر یہ گزرتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ بہرحال ہاں تو فرمایا والیتامی، یتیم کا خاص خیال رکھنا ہے، آس پاس میں نظر دوڑایا کرو، جو یتیم بچہ ہو چاہے رشتہ داروں میں ہو چاہے غیر رشتہ دار میں۔ حدیث مبارکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس آسمان کی چھت کے نیچے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ترین وہ گھر ہے کہ جس کے اندر یتیم کے ساتھ اچھا سلوک ہو رہا ہوتا ہے۔ فرمایا سب سے محبوب اللہ کے ہاں وہ گھر ہے، اور سب سے زیادہ جس پر اللہ تعالیٰ کو غصہ آتا ہے، مبغوض ترین گھر وہ ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں کہ جس میں یتیم کے ساتھ ظلم ہو رہا ہوتا ہے۔
اس لیے اور حدیث مبارکہ ایک اور بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شفقت اور محبت سے یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر بال کے بدلے اسے نیکی عطا فرماتا ہے۔ دین تو ہے بڑا آسان جی، جنت بھی ہے بڑی آسان، لیکن مسئلہ ہے کہ ہم لینے والے تو بنے نا جی، ادھر آئیں تو صحیح نا۔ ہاں فرمایا والیتامی والمساکین، اور مسکین یعنی محتاج آدمی کہ جس کے پاس ضروریات زندگی کی چیزیں نہیں ہیں، وابن السبیل، اور جو گھر سے دور ہے مسافر آدمی اس پہ بھی اپنا مال خرچ کریں۔ وما تفعلوا من خیر فإن اللہ به علیم، فرمایا تم جو بھی نیکی کا کام کرتے ہو، من خیر، فرمایا ذرہ برابر بھی کوئی نیکی کا کام کیا ہے، فإن اللہ به علیم، فرمایا وہ بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو اسے جاننے والی ہے۔ فرمایا مال کتنا خرچ کرنا ہے، کس پہ خرچ کرنا ہے، کب خرچ کرنا ہے، فرمایا ان باتوں کو چھوڑو، رب کی ذات کو وہ ہے، فرمایا تم ایک ذرہ بھی خرچ کرتے ہو، فرمایا وہ بھی جاننے والا ہے، اس کا بھی وہ بدلہ ضرور عطا فرمائے گا۔ اب پھر اگلی آیت کریمہ میں جہاد کے موضوع کو دوبارہ بیان فرمایا، فرمایا کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، فرمایا تمہارے اوپر میں اللہ تعالیٰ نے جہاد کو فرض کر دیا ہے، وہو کرہ لکم، حالانکہ وہ تم ناپسند کرتے ہو، کیا کرتے ہو جی، ناپسند کرتے ہو۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور قریب ہے کہ کوئی چیز جو تمہیں ناپسند ہو وہ تمہارے لیے بہتر ہوتی ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور بس اوقات کیا کہ کسی چیز کو تم پسند کر رہے ہوتے ہو اور وہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہوتی۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، فرمائے یہ بات اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اور تم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا کہ کون سی چیز کس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ اکبر، یہ فرمایا نا جہاد تم پر فرض کر دیا گیا، وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، اور تم اسے ناپسند بھی کرتے ہو۔ اب اس ناپسندیدگی سے یہ مراد نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ جب جہاد فرض ہوا تو صحابہ کرام کو یہ بات اچھی نہ لگی اور کہ جی ہم تو کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے زبردستی انہیں کہا نہیں کرو وگرنہ ٹھیک نہیں ہوگا، یہ بات مطلب نہیں ہے، بلکہ یہ طبیعی ناپسندیدگی، طبیعت کے اندر اس بات میں ناپسندیدگی ہے۔ کیا مطلب کہ جس طرح تہجد پر اٹھنا طبیعت پر بوجھ ہوتا ہے جی، ادھر سے خاص کر سردیوں میں کہ جب گرم گرم بستر ہو اور ساتھ میں جناب ادھر سے سردی ہے، ٹھنڈا پانی نظر آ رہا ہے، تو کوئی بھی آدمی تہجد کو غلط نہیں کہتا، لیکن طبی طور پر اس پر بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ خاص کر نوجوان جتنے بھی بیٹھے ہیں، فرمایا ان کے اندر یہی ہوتا ہے کہ جوانی کی اور پھر سحری کے وقت کی نیند صحیح غنودگی والی نیند ہوتی ہے، تو طبی طور پر اس میں کیا ہوتا ہے، ناپسندیدگی ہوتی ہے، نہ کہ یہ بات ہوتی ہے کہ کوئی اس کو کیا کہتا ہے، غلط کرتا ہے کہتا ہے۔ تو یہاں بھی یہی ہے، فرمایا کہ تمہارے اوپر جہاد فرض کر دیا گیا، لیکن طبی طور پر کیا ہے جی، اس سے ناپسندیدگی کا اظہار ہے کہ جناب اس میں قتال ہے، لڑائی ہے، مشکلات ہیں، سارا کچھ ہے، اس لیے ایک طبی طور پر اس سے تھوڑی سی ناپسندیدگی ہے، مگر نہ حقیقت کے اندر یہ مراد نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب جہاد کا حکم فرض فرمایا تو صحابہ کرام اس کو گناہ پسند فرما رہے تھے، ایسی بات نہیں ہے، مگر نہ صحابہ کرام کا تو وہ جذبہ جہاد تھا۔ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ، میرے پیارے پیغمبر کے وہ صحابی، فرمایا جو 1 لاکھ سے ایک ٹانگ سے معذور تھے، ایک ٹانگ سے معذور جسے ہم لگڑا کہتے ہیں، ایک ٹانگ سے معذور تھے۔ غزوہ احد کا واقعہ، حضرت عمر بن جموح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، آگے کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے بھی اجازت دیں، میں نے بھی جہاد پہ آنا ہے۔
اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا آپ معذور ہیں، اور معذور آدمی کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رعایت ہے۔ سورۃ فتح میں فرمایا لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج۔ فرمایا مریض آدمی ہے، نابینا ہے، لنگڑا ہے، فرمایا چل نہیں سکتا، معذور ہے، ان پر کوئی بھی گناہ نہیں ہے کہ وہ جہاد پہ نہ آ سکے۔ میرے پیارے آپ کو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رخصت ہے، آپ نہ آئے۔ حضرت عمر بن جموح کیا فرماتے ہیں یا رسول اللہ ذرا یہ بتلائیے گا کیا آپ نہیں چاہتے یہ بات کہ میری یہ خواہش پوری ہو جائے اور میں شہید ہو جاؤں اور میں جنت میں پہنچ جاؤں؟ میرے پیارے پیغمبر مسکرا رہے ہیں، پر میں دیکھو نا اس کا کتنا جذبہ ہے، پر میں آپ کو اجازت ہے آپ آ سکتے ہیں۔ حضرت عمر بن جموح بڑے خوشی خوشی گھر میں داخل ہوئے اور بیوی سے کہتے ہیں جناب میں جا رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کے لیے۔ اب عورتیں نا، عورت نے آگے سے چھوٹا سا تانا دے مارا، کہتے واہ جی واہ اب تو بھی جائے گا جہاد کے لیے؟ تو چل تو سکتا نہیں ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کرے گا، تیری حفاظت کرنا پڑے گی، نہ کہ تو کسی کی حفاظت کرے گا۔ حضرت عمر بن جموح کو بڑی جناب تکلیف ہوئی ہے، گھر سے نکلتے ہوئے کہتے ہیں مولا کائنات جہاں تو نے میری اتنی بڑی خواہش پوری کر دی ہے، اب یہ بھی خواہش پوری کر دینا کہ میں جا رہا ہوں دوبارہ واپس گھر میں مجھے لوٹا کے نہ لے آنا، اب میں گھر میں نہیں آنا چاہتا۔ حضرت عمر بن جموح پہنچ گیا غزوہ احد میں، اب جی احد میدان سج گیا، ادھر لڑائی شروع ہو گئی۔ اللہ کے پیارے پیغمبر دیکھ رہے ہیں، پر میں دیکھا نہ ایک آدمی ہے جس نے چہرہ اپنا چھپایا ہوا ہے اور چھلانگے لگا لگا کے جناب دشمن پہ وار کر رہا ہے۔ میرے پیارے پیغمبر دیکھ رہے ہیں اور کہتے ہو میرے صحابہ دیکھو نا ذرا میرے عمر بن جموح کا جذبہ تو دیکھیے گا، ایک ٹانگ ہے لیکن جذبہ دیکھیں کیسے لڑائی ہو رہی ہے۔ اللہ کا کرنا غزوہ احد میں شہید ہو گئے۔ جب جنگ ختم ہوئی ہے میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا جاؤ نا یار دیکھو میرے عمر بن جموح کو کس جگہ پہ موجود ہے اور جاؤ کس حالت میں ہے، اسے میں پیغمبر کے پاس لے کے آؤ۔ ایک صحابی گئے دوڑتے ہوئے جناب آواز دیے عمر بن جموح کہاں ہے، عمر بن جموح کہاں ہے؟ تیسری دفعہ فرمایا عمر بن جموح کہاں ہے؟ تجھے اللہ کے پیارے پیغمبر یاد فرما رہے ہیں۔ زخمیوں میں سے ایک ہاتھ اوپر اٹھائے، کہا میں ادھر ہوں۔ صحابی دوڑ کے گیا، کہا عمر بن جموح آپ کو اللہ کے پیارے پیغمبر یاد فرما رہے ہیں۔ حضرت عمر بن جموح کیا کہتے ہیں یار میرے یہ پیغام جا کے اللہ کے پیارے پیغمبر کو دینا، کہنا یا رسول اللہ وہ زخمی حالت میں تھا، آنے کی تو طاقت نہیں رکھتا، لیکن ایک بات ضرور ہے میں یہ عرض کرتا ہوں، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ساری کائنات کے اندر زمین کے جتنے ذرے ہیں، آسمان کے جتنے ستارے ہیں، ان سب کی مقدار کے مطابق اللہ تعالیٰ آپ پہ رحمت نازل فرمائے۔ اللہ کے پیغمبر ہم کچھ بھی نہیں تھے، آپ نے ہمیں وہ بنا دیا کہ کائنات میں ایسا کوئی بھی اور نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے اور ساتھ میں کہا میرا اللہ کے پیغمبر کو سلام بھی دے دینا اور کہنا کہ آپ پر دعائیں کر رہے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے حضرت عمر بن جموح شہید ہو گئے ہیں۔ فرمایا اللہ کے پیارے پیغمبر نے حکم فرمایا چلو ان کو اٹھائیے گا اور مدینہ کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ حضرت عمر بن جموح کی لاش کو جب اونٹنی پہ سوار کیا، مدینہ کی طرف رخ کرتے ہیں اونٹنی کا، مدینہ کی طرف چلتی نہیں ہے۔ جب غزوہ احد میدان احد کی طرف رخ کرتے ہیں تو اونٹنی چل پڑتی ہے۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا جاؤ اس کے گھر سے پتہ کر کے آؤ کیا ماجرا ہے۔ گئے جلدی جلدی صحابہ کرام پتہ کیا، فرمایا یا رسول اللہ اس کی بیوی نے بتایا ہے کہ یہ اس کی خواہش تھی کہ میں شہید ہو جاؤں، دوبارہ ادھر واپس نہ آنا پڑے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کی خواہش کو پورا فرمایا ہے، لہذا میدان احد کے اندر ہی میرے عمر کو دفن کر دیا جائے۔ اور میرے دوستو آج تو جو بھی آتا ہے آج میرے پیارے پیغمبر کے صحابہ پہ جناب اپنی زبانیں چلاتا ہے۔
بکواس کرتا ہے، ذرا ایک سیکنڈ کے لیے ان صحابہ کرام کی جگہ پہ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھو نا اپنے آپ کو رکھ کے انہوں نے نہ اپنی گھر والوں کا خیال کیا، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے یتیم کروائے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے روتے ہوئے چھوڑ کے گئے، لیکن صرف اس لیے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی دین کی سر بلندی کے لیے آپ اور میرے تک یہ جو دین پہنچا ہے، یہ جو قرآن پہنچا ہے، یہ میرے پیغمبر کے صحابہ کرام کی محنتوں کا صدقہ ہے، یہ ان کی قربانیوں کا صدقہ ہے۔ آج قرآن بھی کھول کے بیٹھا ہے اور قرآن کو سامنے رکھ کے پیغمبر کے صحابہ پہ بکواس کیے جا رہے ہیں۔ یہ کبھی نہیں سوچا جو قرآن پڑھ رہا ہوں اگر وہ غلط تھے تو پھر یہ قرآن ہم تک کیسے ٹھیک پہنچ گیا؟ جی، جو پہنچانے والے تھے وہ غلط تھے تو پھر قرآن کیسے ٹھیک پہنچ گیا؟ حدیث پڑھ رہے ہیں اور پڑھ کے جناب پتہ نہیں کیا سے کیا کہہ رہے ہیں، جو حدیث پہنچانے والے تھے وہ غلط ہو گئے۔ صحابہ کرام کے ذریعے حدیث پہنچی ہے کہ یہاں سے جتنے بھی لوگ ہیں کیا ہوتا ہے، ہماری سند جو چلتی ہے حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تک، حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ سے آگے مدینہ منورہ، اس سے آگے آخر میں کیا ہوتا ہے، ایک آدمی کہتے ہیں میں نے تبا تابی سے سنا، تبا تابی کہتے ہیں میں نے تابی سے، تابی کہتے ہیں میں نے صحابی سے، اور صحابی کہتے ہیں میں نے اللہ کے پیارے پیغمبر سے یہ بات سنی ہے۔ اگر صحابہ کرام درمیان سے نکال دے تو پھر بتائے نا یہ قرآن، یہ حدیث، یہ اسلام، یہ سارا کیسے ہم تک پہنچے گا؟ جی، باتیں کرنی تو آسان ہے، جی کہاں سے کہاں تک بکواس کر دیے، لیکن جب حقائق اور دلائل میں آؤ گے تو پھر وہاں بات کرنا بڑی مشکل ہو جائے گی۔ اور ہاں ہمیں تو یہی سمجھ آتی ہے میرے پیارے کہ اپنے آپ کو صحابہ کرام کے ساتھ ملا کے رکھیں، ان کی سچی محبت دل میں پیدا کر کے رکھیں، تبھی ایمان بچے گا، وگرنہ اس سے کوئی دوسری صورت نہیں ہے کہ ہمارا ایمان محفوظ ہو سکے۔ اس لیے کہ صحابہ کرام کو معیار ایمان کس نے بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، میرے پیغمبر یہ تیرے صحابہ آنے والے لوگوں کے لیے میں نے معیار ایمان بنا دیا۔ اب میں اللہ تعالیٰ نے اس وقت تک آنے والے لوگوں کا ایمان قبول ہی نہیں کرنا جب تک کہ وہ ایسے ایمان نہیں لائیں گے جیسے تیرے صحابہ ایمان لے گئے۔ جی اللہ آ جائے۔ تو بات کہاں گئی تھی؟ کیسے کہ صحابہ کرام کو یہ بات نہیں تھی کہ وہ جہاد کا حکم کو یقینی طور پر انکار کر رہے تھے، نہ طبی طور پر ناپسندیدگی تھی۔ فرمایا کہ طبی طور پر ناپسندیدگی اس کے اندر جو ہے وہ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ نہیں ہے، جیسے کہ تہجد کی میں نے مثال دی ہے۔ آگے فرمایا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ کس بات کے اندر تمہارے لیے بھلائی ہے، وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور تم اس بات کو نہیں جانتے ہو۔ آگے فرمائے يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ، آپ سے سوال کرتے ہیں شہر حرام کے بارے میں کہ اس میں قتال کرنا کیسا ہے۔ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ، فرما دیجئے کہ اس میں قتال کرنا بڑا گناہ ہے۔ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنا، وَكُفْرٌ بِهِ، اور اس کا انکار کرنا، وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور مسجد حرام سے روکنا، وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ، اور مکہ سے اللہ کے پیارے پیغمبر اور صحابہ کرام کو نکالنا، مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑے گناہ ہیں۔ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، اور زمین کے اندر فتنہ فساد کرنا، شرک پھیلانا، یہ قتل کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اصل آیت کریمہ کا شان نزول ہے کہ مقام نخلا میں مسلمانوں کے ہاتھوں ایک کافر مارا گیا جس کا نام تھا عمر بن حضرانی، یہ مارا گیا، اور صحابہ کرام نے یہ سمجھا کہ جمادی الثانی کی 30 تاریخ ہے، اور حقیقت کے اندر وہ جمادی الثانی کا 29 کا مہینہ ہو گیا، اور اس دن رجب کی پہلی تھی، اور یہ 4 مہینے اشہر حرم ہیں، حرمت والے مہینے ہیں، پیچھے بھی عرض کر چکا ہوں جی۔
کون کون سے جی؟ ذی-قعدہ، ذی-الحج اور محرم اور رجب، یہ 4 مہینے ہیں کہ جن کے اندر حرم شریف اور آس پاس وہاں لڑائی کرنا اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، حرام کیا ہے۔ تو صحابہ کرام نے سمجھا کہ جمادی الثانی کی آخری تاریخ ہے، 30 تاریخ ہے، اور تھی رجب کی پہلی تاریخ، رجب اشہر حرم میں سے، تو مسلمانوں سے ایک آدمی کافر جو ہے وہ مارا گیا۔ جب مارا گیا تو یہ ہوا کہ یہ کافر لوگ آئے آپ علیہ السلام کے پاس وفد لے کے کہ بتائیں کہ اشہر حرم کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، آیا اس میں قتال کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ آپ علیہ السلام کو صحابہ کرام بتا چکے تھے، یا رسول اللہ حقیقت حال یہ ہے۔ تو آپ علیہ السلام جب وہ آئے نا یہ اعتراض لے کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب دینے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا یہ مقام نازل فرما دیا، اور صحابہ کرام کے حق میں کہ انہوں نے جو کیا ہے وہ ٹھیک کیا ہے، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے 5 وجوہات بھی بیان فرمائی ہیں کہ ایک طرف تو یہ بات ہے نا کہ اشہر حرم میں قتال کرنا، اور اس کے علاوہ 5 وجہ میں اللہ تمہیں اور بتا رہا ہوں جو اس سے بھی زیادہ حقدار ہے کہ آپ ان گناہوں کی وجہ سے آپ کو قتل کیا جائے، اس لیے کہ آپ یہ غلط کام کر رہے ہیں۔ تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وہ 5 وجہ میں عرض کرتا ہوں، پھر بات واضح ہوگی۔ ہاں تو فرمایا یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر، یہاں تک تو بات آ گئی نا کہ اشہر حرم میں قتال کرنا گناہ ہے، یہ بات واضح۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے قتال کرنے کی وجہ بیان کی، فرمایا کیوں کر رہے ہیں قتال اس مہینے میں بھی؟ اس لیے کہ تمہارے جو کرتوت اور تمہارے اعمال ہیں نا وہ اسی کے متقاضی ہیں کہ تمہیں اس مہینے کے اندر بھی نہ چھوڑا جائے۔ اب وہ کون سی وجوہات ہے؟ پہلی بات فرمایا وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ، فرمایا تمہاری پہلی بری عادت اور گناہ یہ ہے کہ تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے ہو، وَكُفْرٌ بِهِ، اور خود بھی اس کا انکار کرتے ہو، نہ خود مانتے ہو نہ دوسرے کو ماننے دیتے ہو۔ اللہ اکبر، اس پر بھی بڑی مثالیں، بات ادھر گئی تو لمبی ہو جائے گی، میں صرف ایک عرض کرتا ہوں۔ غزوہ احد کے بعد کچھ صحابہ کرام جو مکہ مکرمہ میں تھے کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں آ سکے، مشرکین مکہ جب یہاں سے لوٹ کے مکہ واپس گئے، وہاں جا کے انہوں نے ایک الگ سے پروپیگنڈا چلا دیا ہے، کہنے لگے کہ جناب مشرکین مکہ نے آئندہ کے لیے ایک بڑا لائحہ عمل تیار کیا ہے کہ انہوں نے جو بھی مسلمانوں کے ساتھ ملنے والا ہوگا ان کو انہوں نے قتل کر دینا ہے۔ اس لیے خیال کرنا کوئی بھی اگر اسلام کی طرف جانا چاہتا ہے تو خیال سے جانا، یہ نہ ہو کہ جناب سارے مل کے ان کو قتل کر دے۔ مشرکین مکہ نے ایک بڑی جماعت تیار کر لی ہے۔ سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے یہ منظر بیان فرمایا، سورہ آل عمران اور آیت کا نمبر 173 ہے، 4تھا پارہ، فرمایا الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ فرمایا یہ پروپیگنڈا کیا مشرکین مکہ نے، آ کے کہنے لگے قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، فرمایا اور ڈر جاؤ مشرکین مکہ سے، انہوں نے بڑی جماعت تیار کر لی ہے، آ کے تمہیں ختم کر دے گی، جو مکہ میں رہ رہے ہیں انہیں بھی قتل کر دیا جائے گا۔ خیال کرو، اپنی جانوں کو بچاؤ، اپنی اولاد کی طرف دیکھو، گھر والوں کی طرف دیکھو۔
فخشوہم، آپ ڈر جاؤ ان سے اور چھوڑ دو نا پیغمبر کا ساتھ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پیارے پیغمبر، وہ جو تیرے نہتے صحابہ کرام تھے، فرمائے وہ جو ان کو جیسے یہ بات پہنچی نا کہ لوگوں نے آ کے ڈرایا، کہتے ڈر جاؤ، رک جاؤ اسلام سے، میرے پیغمبر میں آپ کو بتا رہا ہوں، فرمائے آپ کو تو پتہ نہیں ہے ان کی کیا حالت تھی، فرمائے ادھر سے وہ ڈرا رہے تھے، فزادہم ایمانا، بجائے ڈرنے کے تیرے صحابہ کا ایمان اور زیادہ ہو رہا تھا۔ تو یہ فرمایا وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ، فرمائے ان کی حالت یہ لوگوں کو ڈرا دھمکا کے اسلام سے روک رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے راستے سے روک رہے ہیں۔ تو یہ جو اللہ کے راستے سے روکنا ہے، یہ سب سے بڑی وجہ ہے اس بات کی کہ یہ روکنے والوں کو نہ چھوڑا جائے، انہیں قتل کر دیا جائے۔ والمسجد الحرام، اور ذرا سوچو نا، آپ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر کو مسجد حرام سے روک رہے ہو۔ صلح حدیبیہ کا واقعہ ذہن میں لائیے گا، میرے پیارے پیغمبر آئے حدیبیہ کے مقام پہ، فرمایا صرف عمرہ کرنا ہے، عمرہ کر کے ہم واپس چلے جائیں گے، ہم جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے، ہم نے کوئی لڑائی نہیں کرنی۔ لیکن مشرکین مکہ نے کیا کہا، عثمان تو ایلچی اور میسنجر بن کے آیا ہے، تو آ جا، جتنے مرضی طواف اور عمرے کر لے، ہم آپ کو نہیں روکیں گے۔ لیکن اس پیغمبر سے ہماری اتنی بڑی دشمنی ہے، غزوہ بدر بھی ہو چکا تھا، غزوہ احد بھی، غزوہ احزاب بھی، یہ تین بڑی جنگیں ہماری اس سے ہو چکی ہیں، اور اب اور چھوٹی چھوٹی لڑائیاں بے شمار۔ اب وہ پیغمبر آئے، آ کے عمرہ کر کے واپس چلا جائے، یہ ہماری غیرت کے خلاف ہے، ہم اجازت نہیں دیتے۔ فرمائے والمسجد الحرامی، آپ اللہ کے پیغمبر کو بھی اور لوگوں کو بھی اللہ کے گھر سے روک رہے ہیں، تو یہ وجہ ہے تمہیں قتل کرنے کی۔ آگے فرمایا وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ، اور آپ نے اللہ کے پیارے پیغمبر کو اور اس کے صحابہ کرام کو مکہ شریف سے نکالا ہے، مکہ سے نکالا۔ فرمایا اللہ کے پیارے پیغمبر ہجرت فرما کے مدینہ منورہ پہنچے ہیں، فرمایا یہ گناہ اکبر عند اللہ، فرمایا اشہر حرم میں قتل کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ والفتنہ تو اکبر من القتل، اور تمہارا شرک پھیلانا، دنیا کے اندر فتنہ فساد کرنا، یہ تو قتل سے بھی بڑا جرم ہے۔ آپ کو اگر قتل کیا گیا تو کون سی بڑی بات ہو گئی۔ اور پانچویں وجہ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، اور پانچویں وجہ یہ ہے ان کو قتل کرنے کی، فرمایا کہ اگر یہ آپ پر قوت آ جائے، آپ کو یہ فتح کر لیں، آپ ان کے محکوم بن جائیں، تو ان کی حالت کیا ہوگی کہ یہ آپ کو کافر بنانے کے اندر زور لگائیں گے، آپ کو آپ کے دین سے ہٹا دیں گے۔ فرمایا یہ جو آپ کے دین سے آپ کو ہٹانا چاہتے ہیں، دین اسلام کو ختم کرنا چاہتے ہیں، فرمایا یہ بڑی وجہ ہے ان کو قتل کرنے کی۔ آگے فرمایا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ کافر، اور فرمایا جو شخص بھی مرتد ہو گیا، دین اسلام سے پھر گیا کفر کی طرف، اور پھر اسی حالت میں مر گیا، تو فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو ایسے آدمی کی دنیا میں بھی اعمال برباد ہیں اور آخرت کے اندر بھی اس کے اعمال برباد ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ جو ہے نا مرتد ہونا، مرتد کہا، ایک ہوتا ہے کافر، کافر تو وہ ہے جو سرے سے مسلمان ہی نہیں ہوا، اور دوسرا مرتد اسے کہتے ہیں جو پہلے مسلمان تھا اور پھر اسلام چھوڑ کے دوبارہ کس میں چلا گیا، کفر میں چلا گیا، اس کو کہا جاتا ہے مرتد ہونا، کہ یہ دوبارہ کفر کے اندر چلا گیا ہے۔ تو مرتد کے لیے جو احکام ہیں وہ کافر والے احکام نہیں ہیں، اس کے لیے الگ سے احکام ہیں۔ وہ کیا ہے کہ 7 دن تک اس کو مہلت دی جائے گی،
کہ اس کے جتنے بھی اعتراضات ہیں اسلام کے خلاف وہ اپنے اعتراضات پیش کریں اور فقہائے کرام علماء کرام کو بھیجا جائے گا، جائیں اس کے اعتراضات کو دور کریں۔ اگر 7 دن کے اندر وہ ایگری ہوتا ہے اس بات پہ کہ بالکل میری غلطی ہے اور میں دوبارہ سے مسلمان ہوتا ہوں تو ٹھیک، اگر نہیں تو پھر وقت کی اسلامی حکومت پر فرض عین ہوتا ہے کہ اس کو قتل کر، یہ گند ختم کر دے، اس لیے کہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، یہ رہا تو پھر اس نے اور زیادہ لوگوں کو آگے کیا کرنا ہے، مرتد کرنا ہے اور غلط کرنا ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو دے دوں، جیسے کہ قادیانیت ہے، قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی جو تھا، جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا انگریز دور کے اندر، اور انگریزوں کا ہی وہ پالتو ڈوگی تھا، تو اس نے مطلب کہ ان کے امام پر، ان کے اشارے پر، ان کے کہنے پر یہ مطلب ایک نیا کام کیا کہ میں بھی نبی ہوں، تو اب یہ کہنے سے وہ مرتد ہو گئے۔ جب وہ مرتد ہوا ہے تو اب اگر اسلامی حکومت ہوتی تو اس کا کیا نتیجہ تھا کہ سمجھاتے، اگر سمجھتا ٹھیک، مگر نہ اس کو ختم کر دیا، قتل کر دیا جاتا۔ تو آج بھی جو حکم ہے نا سو ان کا یہی حکم ہے کہ یہ مرتد ہے، یہ مرتد لوگ ہیں، یہ زندیق لوگ ہیں، ان کے ساتھ کسی قسم کا تعلق رکھنے کی اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا کسی صورت میں بھی۔ جو قادیانی لوگ ہیں، جو مرزائی لوگ ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے منکر ہیں، سو یہ مرتد ہونے کے حکم کے اندر آتے ہیں۔ ہم ان کو اقلیت بھی تسلیم نہیں کر سکتے۔ اقلیت کے اپنے حقوق ہیں نا، جو غیر مسلم ہیں ان کے اپنے حقوق ہیں، جیسے کہ عیسائیت ہے، عیسائی لوگ ہیں، یہ اقلیت ہیں، یہودی ہیں ہمارے ہاں، ہندو رہ رہے ہیں، سکھ رہ رہے ہیں، تو یہ اقلیت ہے ہمارے ہاں۔ تو اقلیت کے باقاعدہ حقوق ہیں، ان کی باقاعدہ نشستیں ہوتی ہیں وفاق میں بھی اور چھوٹی مطلب اس میں بھی، تو یہ الگ سے۔ لیکن یہ جو قادیانی لوگ ہیں یہ اقلیت کے اندر نہیں آتے۔ اصل پیچھے جو ہماری پچھلی حکومت تھی اس میں جو زور لگایا گیا تھا اسی بات کا لگایا گیا تھا کہ بھئی جب انہیں کافر لکھا گیا ہے تو آپ اقلیت سمجھیں، انہیں اقلیت تسلیم کر لیں، اور اقلیت جب تسلیم ہو گئی تو باقاعدہ طور پر ان کو نشستیں ملیں گی۔ تو جھگڑا اس بات کا تھا کہ بھئی ہم اقلیت کیوں مانے جب اقلیت ہے ہی نہیں۔ جی باقاعدہ طور پر جو آئین میں بات لکھی گئی ہے وہ ہے ہی نہیں ان کی۔ اور پھر یہ مرتد ہونے کے ساتھ ساتھ زندیق بھی ہے۔ زندیق اس آدمی کو کہا جاتا ہے کہ جو بظاہر اسلام کا دعویٰ کرے، حقیقت کے اندر کفر کی دعوت ہے۔ اب یہ اذان بھی دیتے ہیں ہماری، ان کے چہرے دیکھو، پگڑیاں دیکھو، قرآن بھی ہمارا پڑھتے ہیں، بظاہر میں دیکھنے میں آپ کو مسلمان نظر آئیں گے، لیکن حقیقت کے اندر وہ مسلمان نہیں ہے، وہ زندیق اور مرتد لوگ ہیں۔ اور پھر 1-2 دفعہ میری بات یعنی ایسی جگہ پہ ہوئے اتفاق، تو ان کے اندر جو سب سے بڑی بات ہے یہ اپنی بات سناتے ہیں، دوسرے کی سنتے نہیں ہیں۔ بالکل سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہاں آپ کے یہ جال میں ایک جگہ ہم اکٹھے ہو گئے، ان کے مہمان آئے ہوئے تھے تو انہوں نے کھانا بنایا تو مجھے بھی بلایا، استاد جی آئے ہوئے ہیں، بتایا کہ یہ ہمارے ہیں مرزائی لوگ لیکن ریلیٹیو ہیں، اب کیا کریں۔ تو بہرحال ان سے بات میں چلو آ جاتے ہیں۔ تو جا کے بیٹھے تو پہچان گیا کہ یقیناً یہ کوئی پڑھا لکھا مولوی ہوگا جنہوں نے بلائے، تو بات شروع ہو گئی۔ تو انہوں نے اپنی بات سنانا شروع کی، یہ وہ قرآن مجید کی آیت کا یہ مطلب ہے، یہ مطلب ہے، یہ مطلب ہے، اور اس میں سے جناب وہ اپنے ثابت کر دیں مرزا صاحب کو۔ میں نے انہیں کہا میں یار آپ سنائے جا رہے ہیں، 5 منٹ مجھے بھی دینا، میں بھی آپ سے سوال کروں یا میں بھی آپ سے پوچھوں۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم صرف سناتے ہیں، کسی کی سنتے نہیں۔ اگر سننے کی بات آئے تو پھر تو جھگڑا پڑے، اور ہم جھگڑے والے لوگ نہیں ہیں، جھگڑے والے تو آپ ہیں۔ مجھے کہتے باجی بات تو ٹھیک ہے، جھگڑا تو ہے، جب آپ سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کہو گے تو جھگڑا تو پڑے گا، اور جب آپ جھوٹ اور سچ نان کے ڈال کے بیڑے سارے رلائی راضی تو پھر تو جھگڑا نہیں ہے، پھر تو سب جو راضی ہیں۔ بہرحال ان سے خاص کر میرے نوجوان اپنے آپ کو بچا کے رکھا گیا، اس لیے کہ ہمارے نوجوانوں کے پاس اتنا علم ہوتا نہیں ہے اور اپنے دین اسلام کو شعور نہیں ہوتا، تو پھر یہ ان کے چنگل میں بہت جلدی پھنس جاتے ہیں، بہت جلدی پھنس جاتے ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو ان سے بچا کے رکھا کریں، چاہے یہ رافضی لوگ ہیں، اہل تشیع لوگ ہیں، چاہے یہ ہیں، تو ان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھا کریں۔ بس بھائی چھوڑا، آپ اپنی جگہ پہ جائیں، اگر کوئی بات ہے تو میں اپنے استاد سے پوچھ لوں گا، اور پھر آپ کی بات میں نہیں کرتا۔ بس اس طرح ایمان بچ سکتا ہے، وگرنہ نہیں۔
تو یہ فرمایا کہ جو مرتد ہوا اور پھر اسی حالت میں مر گیا تو اس کے دنیا میں بھی اعمال برباد اور آخرت کے اندر بھی اس کو کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے۔ دنیا میں اعمال برباد ہونے کی کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کی وجہ سے اس کی پہلے نکاح شادی تھی، مرتد ہوا تو وہ نکاح ختم، بیوی اس کی ختم ہو گئی، اس کے بعد جنازہ پڑھا جانا تھا، پہلے مسلمان تھا، اب مرتد ہو کے مر رہا ہے، اس کا کوئی بھی جنازہ نہیں پڑھا جائے گا۔ پہلے مسلمانوں کے قبرستان میں اس نے دفن ہونا تھا، اب وہاں اس کو دفن بھی نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ دنیا کے اعتبار سے اس کو ملا ہے، اور آخرت کا مطلب یہ ہے کہ جو اجر و ثواب اس کو ملنے والا تھا، کہ مسلمان تھا نا، نیک اعمال کیے تھے، اجر و ثواب ملنے والا تھا، مرتد ہونے کی وجہ سے وہ بھی سارے کا سارا ختم ہو گیا۔ جہاں ایک اور بات ذہن میں آ گئی کہ اکثر نوجوان یہ سوال کر رہے ہوتے ہیں، مجھے کالج میں بھی سوال آتا ہے کہ جو غیر مسلم ہیں اور نیک اعمال کر رہے ہیں ان کا کیا بنے گا جی؟ جو ہیں غیر مسلم لیکن نیک اعمال کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، دفاع عامہ کے کام کرتے ہیں، تو ان کا کیا بنے گا؟ تو اس میں یہ بات یاد رکھیں کہ ان کے وہ کام جو وہ نیک کر رہے ہیں نا، وہ معلق ہو جاتے ہیں۔ معلق ہو جاتے ہیں کس کے ساتھ؟ کہ جب تک یہ اسلام قبول نہیں کریں گے وہ معلق کے لٹکے ہوئے ہیں۔ اگر اسلام قبول کر لیں گے، مسلمان ہو گئے، تو اب ان اعمال کا بھی انہیں اجر دیا جائے گا، اور اگر نہیں ہوئے تو وہ ویسے ہی ضائع ہوتا ہے۔ آگے فرمایا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، یہی لوگ ہیں جو جہنم والے ہیں اس میں ہمیشہ رہیں گے، یعنی جو مرتد ہو گیا۔ آگے ان الذین آمنوا والذین هاجروا وجاهدوا فی سبیل اللہ، وہ جو صحابہ کرام کہ جنہوں نے حرمت والے مہینے میں وہ کافروں کو قتل کر دیا تھا، ان کے بارے میں احکام تو آ گئے کہ آپ نے جو کیا ہے وہ غلط نہیں، بھول سے ہو گیا، اور یہ کافر اسی لائق ہیں کہ بیت اللہ سے روکتے ہیں، پیغمبر علیہ السلام کو مکہ شریف سے نکالا ہے، زمین کے اندر فساد پھیلا رہے ہیں، کفر و شرک کر رہے ہیں، یہ اسی لائق ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ پر میں یہ تو بات واضح ہو گئی، اب صحابہ کرام کے دل میں یہ خیال آیا وہ جو ہم نے جہاد کیا تھا اس کا کیا بنا؟ اللہ تعالیٰ نے وہ قبول بھی کیا یا نہ کیا؟ تو صحابہ کرام کی تسلی اور بشارت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی ہے، فرمایا ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے، والذین ہاجروا، اور میرے پیارے پیغمبر جنہوں نے ہجرت کی ہے، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کیا، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہی لوگ ہیں جو امیدوار ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے۔ فرمائے انہی پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی، انہی پر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوگی، جیسے 7ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیارے پیغمبر وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ، فرمایا او میرے پیارے پیغمبر، یہ جو میرے ماننے والے یعنی تیرے صحابہ کرام ہیں نا، جب آ جائے نا تیری محفل میں، خیال کرنا میرے پیارے پیغمبر، ہر آدمی کے لیے یہ قانون ہے، فرمایا بیٹھا ہے آنے والا وہ سلام کرے گا، آنے والا بیٹھنے والوں پہ سلام کرے گا، لیکن تیرے صحابہ اتنی عظمت والے ہیں میرے سونے پیغمبر، خیال کرنا اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا، جب یہ آئے نا تیری محفل میں، پر میں ان کی زبان کھلنے سے پہلے انہیں کہنا ہے سلام علیکم کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، او میرے آنے والے صحیب ہے، آنے
والے حبشہ کا غلام بلال ہے، فرمایا آنے والا جناب فارس سے آنے والا شہزادہ ہے، یہ تیرا ابو بکر ہے، یہ تیرا عمر ہے، یہ تیرا عثمان ہے، یہ تیرا علی ہے، یہ تیرا عبد الرحمن ہے، یہ عبید اللہ ہے، فرمایا یہ عبداللہ ابن مسعود ہے۔ خرچ کوئی بھی آئے نا، جیسے ہی تیرے پاس آئے، آتے ہوئے تو نے انہیں میں اللہ تعالیٰ کے سلام دینے اور یہ کہنا ہے کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، میرے رب نے اپنی رحمت میں یہ بات فرض کر لی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کے صحابہ پہ سلام بھیجوں، سلام بھیجوں۔ یہ فرمایا یرجون رحمت اللہ، میرے پیارے پیغمبر یہ جو جہاد کرنے والے، یہ جو ہجرت کرنے والے، یہ جو ایمان لانے والے ہیں، یہی تو ہے نا جو میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق ہونے ہیں۔ اب اپنے پیغمبر کے صحابہ کرام کی اس پریشانی کو بھی دور فرما دیا، وہ جو ان کے دل میں خیال آ رہا تھا پتہ نہیں ہمارے جناب اس جہاد کا کیا بنے گا، ساتھ میں بشارت بھی دے دی، خوشخبری بھی دے دی کہ میری رحمت کے مستحق آپ ہی لوگ ہیں، واللہ غفور الرحیم، اس لیے کہ میں اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہوں اور رحمتیں کرنے والا ہوں۔ تو یہ اشہر حرم کے حرمت والے مہینے جو ہیں ان میں قتال کرنا جو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا، یہ مسئلہ ہے ذو وجہین، یعنی اس کے دو چہرے ہیں، دو چہرے۔ ایک طرف تو یہ بات ہے کہ قتال نہیں کرنا، اور دوسری طرف یہ بات ہے کہ چونکہ انہوں نے اسلام دشمنی میں کسر نہیں اٹھا رکھی، اب ان کو معاف بھی نہیں کرنا۔ تو دو چہرے ہیں اس مسئلے کے۔ آگے جتنے بھی مسئلے آ رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے 5 مسائل ایسے آگے بیان فرمائے ہیں کہ جو اسی طرح ذو وجہین ہیں، ظاہری طور پر اس کا ایک چہرہ، پھر حقیقت کے اندر اس کا دوسرا چہرہ۔ اللہ تعالیٰ نے وہ دونوں چہرے سامنے رکھ کے پھر ان کا حکم بیان فرما دیا، فرمایا کہ اگر بچ جاؤ گے تو یہ بات تمہارے لیے فائدہ مند ہوگی، نہیں بچو گے تو تمہارے لیے یہ نقصان ہوگا۔ تو پھر یہ ذو وجہین مسائل جو ہیں، یہ 5 مسائل ہیں، انشاءاللہ وہ اگلے درس میں عرض کروں گا۔ جو کچھ کہا سنا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمدللہ رب العالمین۔